سامعین سے گزارش کی جاتی ہے کہ ہمارے دونوں چینلز کے پلیٹ فارم سے جتنی بھی آڈیو بکس کی ریکارڈنگ کمپلیٹ ہو چکی ہے اسے خود بھی سنیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کرنے کی کوشش کریں، اور ہمارے سوشل میڈیا پلیٹ فارم کے لنکس ڈسکرپشن میں دیے گئے ہیں۔ ہمیں سبسکرائب اور فالو ضرور کریں تاکہ آپ کو ضروری اپڈیٹس ملتے رہیں، اور ہماری ٹیم کی فنانشیل سپورٹ کے لیے پیٹریون کی لنک ضرور چیک کریں۔ جزاک اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ابلیکا، صدیوں کے سکوت میں لپٹی ایک حسین داستان۔ مصنف اسلم راہی MA۔ ایپیسوڈ 6۔ وقت کسی کو روح کا چین، کسی کو ذہنی رفت اور شیر گرم سکون بخشتا، کسی کو ایک سوالیہ کیفیت میں غم و حسرت کی نقاب اڑاتا، کسی کو ابلتی آنکھوں اور موت کی مسکراہٹ میں بدحال اور رنجیدہ کرتا، کسی کو فاقہ کشی کی بیزاری اور اداسی دیتا ہوا ایک ہیجان کا عالم برپا کرتا ہوا گزرتا رہا۔ عارف بیوسا اور نبیتا نے سیفون، راؤبل، اوبد اور ایزابیل کو طلسم اور دوسرے علوم میں خوب طاق کر دیا تھا۔ ایک روز شام سے کچھ پہلے عارف بیوسا اور نبیتا کے کمرے میں چاروں بیٹھے ہوئے تھے کہ ساقط چرواہا کمرے میں داخل ہوا اور عارف کو مخاطب کرتے ہوئے اس نے کہا، اے مالک، وہ محل جس کے لیے آپ نے حکم دیا تھا مکمل ہو گیا ہے، اور جو نقدی آپ نے مجھے دی تھی اس میں سے کچھ بچ بھی گئی ہے۔ عارف نے خوش ہوتے ہوئے کہا، جو نقدی بچ گئی ہے اسے تم اپنے پاس رکھو اور اپنے کام میں لاؤ۔ اب یہ بتاؤ تمہارا جوان بیٹا لاون کہاں ہے؟ ساقط نے کہا، اے مالک، وہ اس محل کے قریب ہی اپنا ریوڑ چرا رہا ہے اور اس محل کی حفاظت بھی کر رہا ہے کہ کوئی اس میں داخل نہ ہو۔ اے مالک، اس محل کی تعمیر سے ہم باپ بیٹے کا بڑا چرچا ہے۔ لوگ ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ محل تم نے کیسے تیار کر لیا؟ میں ان سے یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ یہ محل میں نے تیار کر لیا ہے، ورنہ وہ مجھ سے پوچھیں گے کہ اس قدر رقم میں نے کہاں سے لائی، پھر میرے پاس اس کا کوئی جواب نہ ہوگا۔ میں نے لوگوں سے کہہ رکھا ہے کہ یہ محل ایک متمول آدمی کا ہے جس نے مجھے اس کی تعمیر کے لیے نگرانی کا کام سونپا ہے۔ لوگ جب یہ پوچھتے ہیں کہ وہ متمول آدمی کہاں ہے تو میں کہہ دیتا ہوں کہ وہ اگبتانہ کا نہیں، باہر سے ہے اور کبھی کبھار یہاں آتا ہے۔ لیکن اے مالک، یہاں کے لوگوں نے ہوشنگ سے میری شکایت کر دی اور اس نے مجھے بلا کر پوچھا تو میں اسے کیا جواب دوں گا، اور اگر میں مطمئن نہ کر سکا اسے تو میری گردن کاٹ کر رکھ دے گا، کیونکہ پہلے اگبتانہ کا ایک رئیس اچانک اپنے گھر میں 1 ماہ ہوا مارا جا چکا ہے، اور شہر کے محافظ شکاری کتوں کی طرح قاتلوں کی تلاش میں ہیں۔ عارف نے کہا، تم فکر مند نہ ہو، ہم آج ہی تمہاری یہ شکایت رفع کر دیں گے۔ پھر اس نے ایک نشست کی طرف اشارہ کیا، تم یہاں بیٹھ جاؤ۔ ساقط چپ چاپ وہاں بیٹھ گیا۔ عارف نے اس بار راؤبل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، راؤبل، تم جاؤ اور دیوکس کو بلا لاؤ۔ راؤبل اٹھا اور تیزی سے باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ لوٹا اور اس کے ساتھ دیوکس بھی تھا۔ عارف نے دیوکس کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دیوکس، ساقط نام کے اس چرواہے کے ساتھ بیٹھ جاؤ، مجھے تم دونوں سے ایک اہم فیصلہ کرنا ہے۔ دیوکس بیچارہ سہما سہما ساقط کے ساتھ بیٹھ گیا۔ پھر دیوکس کے دیکھتے ہی دیکھتے عارف اپنا آپ بدلنے لگا تھا۔ عارف کے چہرے پر چنگاریاں سی بھڑک اٹھیں اور زندگی کا ضمیر خاموشی کی لہروں اور صدیوں کے بوجھ تلے دبنے لگا تھا۔ دیوکس اور ساقط کے ہونٹ پتھرا گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ عارف کے چہرے پر ژولیدگی اور درندگی اور موت کی خاموشی میں خوشمگیں عناصر رقص کر رہے تھے۔ اس کی آنکھیں تقریب کی پیاسی ہو گئی تھیں اور ان کے اندر کدورت، حیوانی طلب اور نادیدہ زمان و مکان کی قہرمانیت بھر گئی۔ پھر دفعتاً عارف کی آنکھیں آتش فشاں ہو گئیں اور ان سے ایک ایسی محیر العقول شعاعیں پھوٹیں کہ ساقط اور دیوکس اپنی جگہوں پر بیٹھے بیٹھے ختم ہو گئے۔ ان کے جسموں سے گوشت جل کر ختم ہو گیا تھا اور اب صرف ہڈیوں کے ڈھانچے ہو کر رہ گئی تھی۔ ساتھ ہی عارف کی عجیب و غریب کیفیت میں روکھی سوکھی سپاٹ سی آواز بھی کمرے میں گونجی، ان دونوں کا ختم ہونا ہی ہمارے لیے بہتر تھا۔ ساقط کا بیٹا لاون بھی ختم ہو جائے گا، ورنہ آنے والے دنوں میں یہ تینوں جو ہمارے رازوں سے آگاہ ہیں ہمارے لیے خطرہ بن جائیں گے۔ بیوسا اور نبیتا کے چہرے کسی تاثر سے خالی تھے، تاہم عارف کی سپاٹ اور روکھی سوکھی آواز میں
ان دونوں کو مارنے کی وجہ سن کر سیفون، راؤبل، اوبد اور ایزبیل بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ اب عارب کی حالت سدھرنے لگی تھی۔ اس جہنمی شہر جیسے تاریک و قدیم چہرے سے جذبہ رقابت، آتشی حروف اور خنجر جیسی شدت و شقاوت جاتی رہی۔ اب اس کے چہرے پر نئی صبح کا سرسراتا نرم فروغ اور آئینے کا سکون چھانے لگا تھا۔ پھر اس نے ایک آہستگی اور ٹہراؤ کے ساتھ ملائم آواز میں سیفون اور راؤبل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اب تم دونوں بھائی اٹھو اور دیوکس اور ساقط دونوں کے ان ڈھانچوں کو توڑ کر استبل کی چھت پر پھینک دو۔ سیفون اور راؤبل دونوں اٹھ کھڑے ہوئے۔ ساقط اور دیوکس کے ڈھانچوں کو انہوں نے زور زور سے زمین پر مار مار کر چھوٹے ٹکڑوں میں تبدیل کر دیا۔ پھر وہ دونوں ان ٹکڑوں کو اٹھا کر استبل کی چھت پر پھینک دیے۔ فضاؤں میں اب سورج غروب ہو جانے کے باعث اندھیرا پھیل گیا تھا۔ عارب نے اس بار سب کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، چلو اب اس سرائی کو الوداع کہیں اور ندی کے کنارے نئے بننے والے محل کی طرف چلیں اور وہاں سے اپنے کام کی ابتدا کریں۔ سیفون، تم وہ کونے میں پڑی نقدی کی تھیلیاں اٹھا لو۔ سیفون اور راؤبل نے مل کر نقدی کی ساری تھیلیاں اٹھا لیں۔ پھر وہ سرائے سے نکل کر محل کی طرف چل پڑے۔ سورج غروب ہوتے ہی ہر شے پر تاریکی پھیلنے لگی تھی۔ فضاؤں کی آنکھیں دھندلا گئی تھیں۔ اپنا پیٹ بھر کر اجنبی سرزمینوں کی طرف سے آتے طیور مسحور کن آوازوں میں حمد کے ترانے گاتے تمانیت کی گودوں جیسے اپنے آشیانوں کو جا رہے تھے۔ فضاؤں کے اندر ایک خوش دلانہ اور پرنور سکوت تھا۔ ساقط کا بیٹا لاون ابھی تک ندی کے کنارے محل کے قریب اپنے ریوڑ کو روکے اپنے باپ کے لوٹنے کا انتظار کر رہا تھا۔ اچانک اس نے دیکھا کہ کچھ سائے ندی کا چوبی پل پار کر کے اس کی طرف آ رہے تھے۔ جب وہ نزدیک آئی تو لاون پہچان گیا، وہ عارب اور اس کے ساتھی تھے۔ عارب نے آتے ہی دیوکس اور ساقط کی طرح لاون کو بھی ختم کر دیا اور اس کے ریوڑ کو شہر کی طرف ہانک دیا۔ پھر وہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ محل کے سامنے آن کھڑا ہوا جو گہری تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ عارب نے سیفون کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، سیفون، تم چاروں یہاں کھڑے رہو، میں اور میری یہ دونوں بہنیں اندر جاتے ہیں اور اس محل کے اندر اپنے طلسم کی تکمیل کرنے کے بعد تمہاری طرف لوٹتے ہیں۔ سیفون بیچارہ راؤبل، ایزبیل اور راؤبت کے ساتھ وہیں کھڑا رہا، جبکہ عارب، بیوسا اور نبیتا محل کے اندر چلے گئے تھے۔ ان چاروں کو کافی انتظار کرنا پڑا، حتیٰ کہ اچانک محل یوں روشن ہو گیا جیسے اس کے اندر فی الفور ہزاروں فانوس روشن کر دیے گئے ہوں۔ پھر محل سے باہر کھڑے ان چاروں نے دیکھا عارب، بیوسا اور نبیتا مسکراتے ہوئے محل کے بیرونی دروازے پر اچانک نمودار ہو گئی۔ عارب نے ان چاروں کے پاس آ کر کہا، ہم نے اس محل کے اندر اپنے کام کی تکمیل کر دی ہے۔ اب ہم ساتوں میں سے جو بھی اس محل میں داخل ہوگا وہ کسی کو دکھائی نہ دے گا۔ اس محل کے اندر تم چاروں کو دنیا کی ہر چیز میسر ہوگی۔ اس محل کو اپنی پناہ گاہ بنا کر اب تم چاروں کو اگبتانہ اور اس کے گرد و نواح میں بدی، جرائم اور قتل و غارت کے فروغ اور دہشت زدگی کے لیے کام کرنا ہوگا۔ دیکھو، میں چند روز تک محل میں داخل ہونے والی راہداری کے دائیں بائیں جو دیواریں ہیں ان پر سیاہ رنگ کے دو ہولناک اور خوفزدہ کر دینے والی بیلوں کی تصویر بنا دوں گا۔ پھر ان تصویروں کے اندر طلسم بھر دوں گا، جس کے زور سے تم چاروں میں سے کوئی چاہے گا وہ بیل حرکت کریں گے۔ ان بیلوں پر سوار ہو کر سب سے پہلے تم اس خاندان میں جاؤ جو تمہارے متلاشی اور تم چاروں کے خون کے پیاسے ہیں۔ ان کے کچھ لوگوں کو قتل کرو اور کچھ کو اٹھا کر یہاں لاؤ اور عبرتناک سزا دو۔ اس طرح تمہارے مخالفوں میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ تمہارے مکان کو آگ لگ جانے کے باعث تم چاروں ہلاک ہو گئے تھے، اور یہ کہ تم چاروں کیونکہ بے چینی اور بے سکونی کی حالت میں مارے گئے تھے، اسی لیے تم چاروں کی روحیں اپنے سکون اور چین کی تلاش میں قتل عام کرتی پھر رہی ہیں۔ اس طرح چند ہی یوم میں پورے اگبتانہ اور اس کے گرد و نواح میں تم لوگ مشہور ہو جاؤ گے اور دور دور تک تم لوگوں کی دہشت پھیل جائے گی۔ پھر اسی دہشت کی آڑ میں تم لوگوں کے اندر جس قسم کی چاہو جرائم کی ابتدا کر سکتے ہو۔ سیفون نے خوفزدہ سے انداز میں عارب سے پوچھا، اگر لوگوں نے ہم پر قابو پانے کے لیے ان طلسمی بیلوں پر حملہ کر دیا اور اگر ان بیلوں کو کوئی نقصان پہنچا تو؟ عارب نے کہا، تم حماقت کی باتیں کرتے ہو۔ دیکھو، وہ دونوں بیل طلسمی ہوں گے، انہیں اپنے خوفناک اور مہیب ہیبت کے ساتھ ہر کوئی دیکھ تو سکے گا لیکن انہیں مس نہ کر سکے گا، اور ان پر جو کوئی بیٹھے گا اسے بھی کوئی مس نہ کر سکے گا، کیونکہ یہ بیل اصلی تو نہ ہوں گے
بلکہ یہ انسانوں کی نظر بندی کا سا کام ہوگا جسے دیکھا تو جا سکے گا مگر وہ کوئی ایسی عادی شے نہ ہوگی جسے کوئی چھو سکے۔ اس کے علاوہ اب تم چاروں کے پاس بھی طلسم ہے اور تم چاروں اپنی اپنی ذات میں ایک بہت بڑی قوت اور طاقت ہو۔ سنو، میں، بیوسا اور نبیتا چند روز تک تمہارے ساتھ یہاں رہیں گے، اس کے بعد ہم تینوں یہاں سے کوچ کر جائیں گے۔ اس طرح ہم تینوں کے بعد تم چاروں ہی کو اس محل اور اس کے طلسم کی حفاظت کرنا ہوگی۔ سیفون نے پریشانی سے پوچھا، آپ تینوں یہاں سے نکل کر کہاں جائیں گے؟ عارف نے کہا، ہماری زندگی کا مقصد ہی جگہ جگہ بدی اور گناہ کو فروغ دینا ہے، اس لیے ہم ایک جگہ جم کر نہیں رہ سکتے۔ یہاں سے نکل کر ہم تینوں جنوبی ایران میں فارس کے لوگوں کی طرف جائیں گے اور وہاں سے یمن کا رخ کریں گے۔ ان دونوں جگہ اپنے فرائض ادا کرنے کے بعد پھر ہم اپنی نئی منزل کا تعین کریں گے جو شاید ہند کی زمین ہو۔ تم چاروں اس محل کے اوپر کی منزل میں رہو گے جبکہ ہم تینوں نیچے ہوں گے۔ اب تم اوپر جا کر آرام کرو، وہاں تمہیں ضرورت کی ہر شے میسر ہوگی۔ اور سنو، میں کل اگبتانہ شہر جاؤں گا، وہاں سے میں کسی ایسے شخص کو رضامند کر کے اپنے ساتھ لاؤں گا جو نہ صرف اس محل کی چوکیدار کی حیثیت سے کام کرے گا بلکہ تم لوگوں کو ضرورت کی ہر شے اگبتانہ شہر سے لا دیا کرے گا۔ اب تم جاؤ، اوپر جا کر آرام کرو۔ سیفون، راؤبل، عوبد اور ایزابیل خاموشی سے اوپر کی منزل کی طرف چلے گئے۔ یوناف حسین کولم کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہ اس وقت دریائے نیل کے بہاؤ کی طرف منہ کر کے را دیوتا کی عبادت کر رہی تھی۔ یوناف کمرے میں ایک طرف بیٹھ گیا۔ جب وہ عبادت سے فارغ ہوئی تو یوناف نے پوچھا، میں نے دیکھا ہے تم ہمیشہ دریائے نیل کی روانی کی طرف منہ کر کے عبادت کرتی ہو۔ کولم نے مسکرا کر کہا، میں ہی نہیں، مصر کے سب لوگ ایسا ہی کرتے ہیں۔ دریائے نیل مصر کی سرزمین کا رزاق ہے، لہٰذا اس کے احترام میں سب دیوتاؤں کی عبادت اسی کی طرف منہ کر کے کی جاتی ہے۔ سنو، میں تمہیں اس دریا کی حقیقت بتاتی ہوں۔ یہ دریا جنوب کی پہاڑیوں سے نکلتا ہے۔ جنوب میں دریائے نیل یوگانڈا کے کوہستانوں سے نکلتا ہے اور صحرا کے اندر ایک آبی لکیر بناتا ہوا شمال کے سمندر میں جا گرتا ہے۔ مغربی سرحد میں داخل ہونے کے بعد یہ دریا 500 میل تک ایک خشک اور اونچے پلیٹو کی طرف سے گزرتا ہے۔ اس علاقے میں دریا کا طاس 10-12 میل سے زیادہ چوڑا نہیں، لہٰذا وہاں کے باشندے اسی تنگ وادی میں رہنے پر مجبور ہیں۔ البتہ دریا جب ممفس کے قریب آتا ہے تو پہاڑوں کے دور ہٹ جانے سے وادی بڑی کشادہ ہو جاتی ہے۔ آگے بڑھتے ہوئے دریا کی کئی شاخیں بن جاتی ہیں اور دریا کا خون ان شاخوں میں بٹ کر 400 میل لمبے ڈیلٹا کو آباد کرتا ہے۔ یہ ڈیلٹا دراصل اس مٹی سے بنا ہے جو دریائے نیل اپنے ساتھ بہا کر لاتا ہے۔ اس مٹی کا رنگ سیاہ ہے۔ مصر کے موجودہ صورت میں متحد ہونے سے قبل جب یہ چھوٹی چھوٹی حکومتوں میں بٹا ہوا تھا تو اسی ڈیلٹا کے لیے اکثر جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ اور سنو یوناف، اس دریا کی طرف منہ کر کے عبادت کرنا بے بنیاد نہیں ہے بلکہ اس کی انگنت وجوہات ہیں۔ ایک تو یہ دریا بڑا شائستہ اور قابل اعتبار ہے۔ ہر سال 4 ماہ تک اس کا پانی چڑھتا ہے اور سیلاب آتا ہے جس کے باعث یہ دور دور تک زرخیز مٹی پھیلاتا ہے اور زمینوں کو فصلوں کے لیے زرخیز بناتا ہے۔ اور کیا مجال ہے کہ دریا کے اس معمول میں فرق آئے، اور اگر کبھی فرق آ بھی جائے تو ملک میں قحط پڑ جاتا ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے عہد میں دریائے نیل کے اس بہاؤ اور معمول میں فرق آ گیا تھا، لہٰذا مصر کو ایک ہولناک قحط نے اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ اور یوناف، تم جانو مصر کی ساری آبادی اسی دریا کے کنارے آباد ہے اور اس کی فیض رسانیوں کی احسان مند ہے، پھر کیوں نہ اس کے بہاؤ کی طرف منہ کر کے عبادت کی جائے۔ کولم خاموش ہو گئی تو یوناف نے کہا، میں تم سے یہ کہنے آیا ہوں کہ میں آج یہاں سے رخصت ہو رہا ہوں۔ پہلے میں دریائے نیل کے اندر یافان اور اریشیا کے مسکن کی طرف جاؤں گا اور ان دونوں سے نمٹ کر میں سقارا کے ان میدانوں کا رخ کروں گا جہاں امہوتپ نے زوسر کے طلسمی اہرام بنایا ہے۔ میری بیوی کا بھائی قدیفس وہاں کسی افریت کے ہاتھوں زخمی ہو گیا تھا، میں اس کی حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ اس کے بعد میری منزل شمالی فارس کا شہر اگبتانہ ہوگی جہاں مجھے اپنے ابتدائی حریفوں عارف، بیوسا اور نبیتا کی بدیوں اور گناہوں کا سدباب کرنا ہوگا کہ یہی میری طویل زندگی کا مقصد اولین ہے۔ کولم نے ایک چاہت اور اپنائیت سے کہا، میں تمہیں یہ کام کرنے سے روکتی نہیں، بلکہ چند روز تک مصر کی مرکزی قربان گاہ میں
فصلوں میں برکت کے لیے قربانی ہونے والی ہے۔ اس میں ہمارے دیوتاؤں کے معبدوں کے لوگ شامل ہوتے ہیں۔ مصر کا بادشاہ اور اس کا وزیر ذاتی طور پر اس میں شرکت کرتے ہیں۔ میں چاہتی ہوں اس بار تم بھی میرے ساتھ اس تہوار میں شریک رہو۔ فصلوں کے فروغ کے لیے اس مرکزی قربان گاہ میں دیوتاؤں کے نام پر انسانی قربانی پیش کی جاتی ہے۔ مورخ لکھتے ہیں کہ انسانی قربانی کی یہ رسم صرف مصر میں ہی نہ تھی، بلکہ آسٹریلیا اور میکسیکو میں بھی اس کا رواج تھا۔ فلسطین، عرب اور شام میں لوگ پہلونی کے بچے کی قربانی دیا کرتے تھے۔ ہندوستان کے شہر اڑیسہ میں انسانی قربانی کی جاتی تھی۔ قربانی کیے جانے والے انسان کی بڑی عزت اور خاطر کی جاتی تھی۔ پھر مندر کے پاس قربان گاہ میں اسے قتل کر دیا جاتا تھا۔ پھر بڑا پجاری اس کے جسم کے ٹکڑے کر کے ان کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیتا۔ ایک حصہ وہیں زمین میں دفن کر دیا جاتا اور دوسرا حصہ گاؤں کے مکھیا کے حوالے کر دیا جاتا، جو اس گوشت کو ہر گھر میں بانٹتا اور پھر اس گوشت کے ٹکڑے کو ہر گھر کا بڑا فرد اپنے کھیت میں دفن کر دیتا۔ قربان کیے جانے والے شخص کے سر، ہڈیوں اور انتڑیوں کو چتا میں جلا کر راکھ کر دیا جاتا، اور یہ راکھ بھی افزائش فصل کے لیے کھیتوں میں چھڑک دی جاتی تھی۔ یوناف نے تجسس سے پوچھا، یہ مرکزی قربان گاہ کہاں ہے اور یہاں انسانی قربانی کیوں دی جاتی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ کولم نے کہا، سنو، میں تمہیں تفصیل سے بتاتی ہوں۔ یہ مرکزی قربان گاہ ابیروس شہر میں ہے، جو یہاں سے صرف چند میل کے فاصلے پر ہے۔ شروع میں مصری قومیں اپنے بادشاہ کو جوانی ہی میں افزائش فصل کے لیے قربان کر دیا کرتی تھیں۔ پھر بعد میں اس رسم میں ترمیم کر دی گئی اور بادشاہ کے بجائے اس کے نامزد کردہ مرد یا عورت کی قربانی دی جانے لگی۔ ہر سال اسی موسم میں افزائش فصل کے لیے یہ انسانی قربانی کی جاتی ہے۔ قربانی سے 3 روز قبل بادشاہ اپنے تخت سے اتر جاتا ہے اور اپنی جگہ قربان کیے جانے والے شخص کو اپنے تخت پر بٹھا دیتا ہے، جو 3 روز تک برائے نام حکومت کرتا ہے۔ اس کے بعد موت کے دیوتا انوبیس کے مندر کا بڑا پجاری گیدڑ کا چہرہ اور گیدڑ کی کھال اوڑھ کر شاہی محل میں داخل ہو جاتا ہے اور اس قربان کیے جانے والے انسان کو بڑے تزک و احتشام کے ساتھ مرکزی قربان گاہ کی طرف لے جاتا ہے۔ اس مرکزی قربان گاہ میں اس شخص کو سانپوں سے ڈسوا کر ختم کر دیا جاتا ہے۔ پھر اس کے پھیپھڑوں اور انتڑیوں کو ایک کھیت میں دفن کر دیا جاتا ہے اور بادشاہ اس کھیت میں ہل چلاتا ہے۔ یہ ہے افزائش فصل کے لیے قربانی کی تفصیل۔ یہ تو انسانی جان پر ظلم ہے۔ فصل کی افزائش کرنے والا تو وہ خدا ہے جو سب کا رازق ہے اور جس نے ہر ایک کی تخلیق کی۔ کولم نے کہا، اور سنو یوناف، بادشاہ زوسر اور وزیر احمتب اپنا لشکر لے کر نئے علاقوں کو اپنی سلطنت میں شامل کرنے کے لیے شمال کی طرف گئے تھے۔ سنا ہے کہ انہوں نے پیٹرا شہر تک کے علاقوں کو فتح کر کے اپنی سلطنت میں شامل کر لیا ہے، اور آج زوسر تخت سے اتر گیا ہے اور اس شخص کو تخت پر بٹھا دیا گیا ہے جس کی قربانی دی جانے والی ہے۔ یوناف نے کہا، کولم، میں تمہارے ساتھ وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہارے ساتھ قربانی کی اس رسم میں ضرور شامل ہوں گا، لیکن اس سے پہلے میں یافان اور اریشیا سے نمٹنا چاہتا ہوں، اور اس مقصد کے لیے میں ابھی اور اسی وقت ان کی طرف جا رہا ہوں۔ یوناف کی گفتگو پر کولم اداس ہو گئی۔ اس کے چہرے پر خوف و ہراس برسنے لگا اور اس کی حالت پرشکستہ چڑیا جیسی ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر تک اس کی زبان غوطے کھاتی رہی، پھر اس نے اندیشوں میں ڈوبی آواز میں کہا، تم اس وقت وہاں جاؤ گی جب کہ رات اپنی پوری تاریکیوں کے ساتھ نزول کر چکی ہوگی۔ میں چاہتی ہوں تم ان باپ بیٹی سے دن کے وقت مقابلہ کرو۔ یافان تو خطرناک ہے ہی، پر اریشیا بھی بڑی مردمار اور ستیاناسی جڑکی سی لڑکی ہے۔ یوناف نے ہلکی ہلکی مسکراہٹ سے کہا، تم تو یوں خوفزدہ ہو رہی ہو جیسے میں تمہیں اپنے ساتھ چلنے کو کہہ رہا ہوں۔ کولم نے فوراً سنبھلتے ہوئے کہا، میں ڈرنے والی نہیں ہوں، اگر تم کہتے ہو تو میں تمہارے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ یوناف اٹھ کھڑا ہوا اور بولا، میں اب جاتا ہوں، تم آرام کرو۔ کولم نے تنبیہ کرنے کے سے انداز میں کہا، یافان کی ان شیطانی قوتوں سے بچ کر رہنا جو نیلے دھویں کے اندر نمودار ہوتی ہے۔ یوناف نے ہاتھ میں پکڑی چرمی تھیلی سے سیاہ مٹی کا ایک خشک گولا نکالتے ہوئے کہا، میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ تم سے طلسم سیکھنے سے پہلے میری اپنی بھی کوئی حیثیت تھی، اور اپنی اسی حیثیت کو استعمال کرتے ہوئے میں نے یافان کی ان شیطانی قوتوں سے نمٹنے کے لیے مٹی کا یہ گولا تیار کر لیا ہے۔
کولم کچھ اور پوچھنا چاہتی تھی کہ یوناف باہر نکل گیا۔ رات کے گھپ اندھیرے میں یوناف دریائے نیل کے کنارے آ کھڑا ہوا۔ یہاں اسے گردن پر ابلیکا کا سکون بخش لمس محسوس ہوا اور ساتھ ہی ابلیکا کی شیریں آواز اس کے کانوں میں پڑی، یوناف میرے حبیب، تھوڑا اور شمال کی طرف جاؤ، وہاں ماہی گیروں کی کشتیاں بندھی ہوئی ہیں، ان میں سے ایک کشتی میں سوار ہو کر آگے بڑھو اور سیاہ مٹی کا گولا ان پر پھینکنے کے بعد ان سے اپنے آپ کو محفوظ کر کے یافان اور ارشیا کا رخ کرو۔ اس وقت وہ ساری شیطانی قوتیں نیلی دھند کی صورت میں کشتیوں کی سیدھ میں دریا کے وسط میں جمع ہیں۔ ابلیکا کی ہدایت پر یوناف شمال کی طرف آیا، وہاں ماہی گیروں کی کشتیوں میں سے ایک کو کھولا اور اس میں سوار ہو کر دریائے نیل کی طرف آگے بڑھنے لگا۔ رات اپنی ازلی التہاب اور ابدی اضطراب کے ساتھ اپنی تقدیر کے پامال راستوں پر بھاگتی جا رہی تھی۔ ہر طرف ایک وجدان و عرفان، طلسمات کے تفکرات کے رنگ، ایک مشہودی کیفیت اور سرمدی وجودوں کا اسرار بکھرا ہوا تھا۔ آسمان پر بادبانوں کے تاریک وزنی ٹکڑے ایک دوسرے کے پیچھے بھاگے جا رہے تھے۔ رات کے جادو اور چاند کے افسونے قدیم داستانوں کے ہمزاد دریائے نیل کا ہر طاق منور اور ہر کوچے کو مصور کر دیا تھا۔ عنبر بکھرے بادلوں سے بچتی پگھلتی چاندنی دریائے نیل کے الحاق میں اترتی جا رہی تھی۔ ہر طرف ایک نیستاں کا سماں تھا۔ گیلی ریت کی سوندھی خوشبو شب کے سناٹوں سے بغلگیر ہو کر آسمان سے برستے خنک نور جیسی ہو گئی تھی۔ یوناف کشتی کو دریائے نیل کے وسط میں کھڑی اس نیلی شیطانی دھند کے اندر لے گیا تو دھند کے اندر سے ایسی آوازیں آنے لگیں جیسے فطرت کے جنگجو عناصر کسی سے حرب آزما ہونے کی تیاری کرنے لگے ہوں۔ فضاؤں کے اندر سالوں کی کسک، مہینوں کی تڑپ، راتوں کی جلن، دنوں کی دھڑکن، نغموں کے خواں اور نگاہوں کے خمار جیسا سرور تھا۔ پھر اچانک یوناف حرکت میں آیا اور سیاہ مٹی کا گولا اس نے نیلی دھند کے اندر پھینک دیا تھا۔ فضاؤں میں ایک زوردار گہری گونج لہرائی، ایسا لگا جیسے جھیل کی طرح پرسکون اور صنم خانے کی طرح خاموش نیل ابل پڑا ہو، یا کسی نے قرن پھونک دیا ہو اور دریا ایک خطرناک طوفان کا شکار ہو گیا ہو۔ فضاؤں کے اندر چیختی چنگھاڑتی آندھیاں چل پڑی تھیں جن کے باعث یوناف کی کشتی الٹ گئی اور وہ دریا میں جا گرا۔ ہر طرف موت کے سائے رقص کرنے لگے تھے۔ کشتی سے گرنے کے بعد یوناف ایک طرح سے دریائے نیل کی تہہ کی طرف ڈوبتا چلا گیا تھا، لیکن جلد ہی اپنے ہاتھ پاؤں کو حرکت میں لا کر وہ سطح آب پر نمودار ہوا۔ اس نے دیکھا فضاؤں کے اندر آندھیوں کی چنگھاڑ، طوفانوں کی قہرمانیت، موت کے سایوں کا ہجوم ختم ہو چکا تھا۔ ماحول کی تخریب و ویرانی دور ہوتی جا رہی تھی۔ دامن فطرت اب بساتے رنگ و بو کی طرح پرسکون تھا۔ دریائے نیل، کواکب و قمر اور آسمان پر بھاگتے دبیز بادل اب پوری سطوط، تمکینت اور جاہ و جلال میں نظر آ رہے تھے۔ یوناف نے دیکھا جس کشتی میں وہ آیا تھا وہ ڈوب چکی تھی۔ دریائے نیل کی سطح اب نیلے اور سنہری پھولوں کی طرح خاموش تھی اور شیطانی قوتوں کی نیلی دھند وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ اس نے دیکھا نیل کے وسط میں یافان کا مسکن اب اس کے جنوب میں قریب ہی دکھائی دے رہا تھا۔ یوناف اپنی سری قوتوں کو عمل میں لایا اور دریائے نیل سے نکل کر وہ یافان کے مسکن کی چٹانوں پر نمودار ہو گیا۔ اب وہ گہری تاریک رات میں بڑی تیزی کے ساتھ دریائے نیل کے اندر جزیرے پر بنی اس عمارت کی طرف جا رہا تھا۔ آسمان اونگ رہا تھا اور مغرب کی پرفشاں ظلمتوں کے اندر سے بادلوں کے بڑے بڑے ٹکڑے بلند ہو رہے تھے۔ تیز تیز چلتا ہوا یوناف محیط پرہول تاریکی اور کاٹ کھانے والے بھیگے اندھیرے میں اس عمارت کے دروازے پر آ رکا اور کچھ سوچنے کی کوشش کرنے لگا۔ اسے یوں لگا جیسے مدھم سروں میں اس عمارت کے اندر سے مستی میں ڈوبا کوئی نغمہ اور ایک آتشناکی کے ساتھ سعور و حبوط کرتا ہوا کوئی سرود سوزناک سنائی دے رہا ہو۔ پھر دلوں پر لطافت و رعنائی برسانے والا وہ ستاروں کی خوشوں اور بہاروں کے توشوں جیسا ایک حسین گیت بلند ہوتا جا رہا تھا، یہاں تک کہ خیالوں کے افریت میں ڈبو دینے والا وہ نغمہ خوب بلند ہو کر سنائی دینے لگا۔ یوناف اس گیت کی طغیانی عنبر اور برسات آتشی میں کھویا ہوا تھا کہ عمارت کا دروازہ آہستہ آہستہ کھلنے لگا۔ یوناف چونکا، ایک جھٹکے کے ساتھ اس نے اپنی تلوار نکالی اور اس پر کوئی عمل کرنے لگا۔ اس کی تلوار ایکایک گیلی لکڑی کی طرح سلگنے لگی۔ پھر یوناف کھینچی ہوئی کمان کی طرح مستعد اور تر و تازہ گیہوں کی طرح مطمئن ہو کر کھڑا ہو گیا۔
اس نے دیکھا عمارت کے اندر گہرا اندھیرا چھایا ہوا تھا اور جس نغمے کی آوازیں ابھر رہی تھیں وہ اب خاموش ہو چکا تھا۔ یوناف نے اپنی سلگتی تلوار سامنے کر لی اور آگے بڑھا۔ چوں ہی اپنی سلگتی تلوار کے ساتھ یوناف اندر داخل ہوا، عمارت کے اندر سینوں میں امواج اور دلوں میں شکستگی اور انہدام پیدا کر دینے والا شور بلند ہوا، اور ساتھ ہی عمارت کا پورا اندرونی حصہ روشن ہو گیا اور ہر چیز واضح طور پر دکھائی دینے لگی۔ یوناف جس کمرے میں کھڑا تھا اس کے سامنے والی دیوار کے ساتھ عریشیا کھڑی تھی۔ تیز روشنی میں اس کا حسن و شباب پہلے خواب کے جلووں جیسا، صباحت اللطف کی تازگی جیسا لگ رہا تھا۔ وہ نغمہ حسن و شباب لڑکی اس سمے میدے اور گلاب کا مجسمہ دکھائی دے رہی تھی۔ یوناف نے ایک گہری نگاہ عریشیا پر ڈالی، ساتھ ہی اس نے پرشوقت لہجے میں مخاطب کیا، اس روز بحر شور کے کنارے سے تم بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو گئی تھی، اب بلاؤ اسے، کہاں ہے وہ تمہارا ہڈیوں کا ڈھانچہ باپ؟ عریشیا نے اپنی صیغر بلبل جیسی آواز میں کہا، اس روز تمہاری خوش بختی تھی کہ تم زندہ نکل گئے تھے، پر آج یہاں سے بچ کر نہ جا سکو گی۔ یوناف نے کہا، آج میں تیرے سارے بگڑنے سنورنے تخریب و تعمیر کے عمل، تیرے لاحقوں اور سابقوں کو، تیری یاسیت برپا کر دینے والی قوتوں کو ادھیڑ کر رکھ دوں گا۔ اس مکمل شباب اور مجسم بہار عریشیا نے ایک سہولت و دبدبے سے کہا، تم اتنے قادر نہیں ہو کہ مجھے قیود و سلاسل میں ڈال سکو۔ میں اپنے ارادوں میں مطلق اور اپنے عمل کی صلاحیت میں آزاد ہوں۔ اقصائے عالم اور مشارق و مغارب کے ان بے کران سلسلوں میں ابھی کوئی ایسا پیدا نہیں ہوا جو اپنی مرضی مجھ پر مسلط کر سکے۔ اچانک یوناف کے کانوں میں ابلیکا کی آواز گونج گئی، یوناف سنبھلو، تمہاری پشت سے یافان تم پر حملہ آور ہو رہا ہے۔ یوناف برق کے کوندے کی طرح مڑا، اس نے دیکھا ہڈیوں کا ڈھانچہ یافان سیاہ رنگ کی عبا میں ملبوس ایک طوفان کی طرح اس کی طرف بڑھا چلا آ رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں کسی جانور کی پنڈلی کی لمبی ہڈی تھی جو مشل کی طرح جل رہی تھی۔ یافان چاہتا تھا کہ جلتی ہوئی وہ لمبی ہڈی یوناف کے منہ پر دے مارے کہ یوناف نے اس ہڈی کو اپنی تلوار پر روک لیا۔ ہڈی کا یوناف کی تلوار سے ٹکرانا تھا کہ یافان کے ڈھانچے سے ایک ہولناک اور کرب خیز چیخ بلند ہوئی۔ یافان کے ہاتھ سے جلتی ہوئی ہڈی چھوٹ کر زمین پر گری اور بجھ گئی۔ پھر ایسا لگا جیسے یافان کا ڈھانچہ سرکشیدہ لپکتے شعلوں کی زد میں آ گیا ہو۔ پلک جھپکتے میں یافان پراسرار طور پر غائب ہو گیا۔ یوناف پھر عریشیا کی طرف مڑا اور اپنی تلوار کی نوک اس کی طرف سیدھی کرتے ہوئے اس نے کہا، یافان تو بھاگ گیا اور جل جانے سے بچ نکلا، پر میں تمہیں یہاں سے فرار نہ ہونے دوں گا۔ عریشیا نے کہا، یہ تمہاری خوش فہمی ہے، میں جب چاہوں وہموں کے آسیب کی طرح یہاں سے نکل جاؤں گی۔ یوناف نے کہا، خوش فہمی میں تم ہو، میں نہیں، تمہارے عمل کو میں نے کوتاہ اور تمہارے افکار کو منقطع کر دیا ہے، ذرا اپنی جگہ سے جنبش کر کے تو دیکھو۔ عریشیا نے دائیں طرف حرکت کرنا چاہی مگر ہل نہ سکی، ایسا لگ رہا تھا جیسے کسی نے اسے وہاں خوب کس کر باندھ دیا ہو۔ بے بسی اور مجبوری میں عریشیا کی حالت ایسی ہو گئی جیسے اس کے جسم و جان میں کسی نے آگ بھر دی ہو، اس کا سارا سیقل پن ساری جلا جاتی رہی تھی، وہ ویران دشت و جبل اور کشتہ سنسان جیسی ہو گئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ کسی تصادم کا شکار ہو کر سوچوں کے سمندر میں اٹھتے طوفان کا نشانہ بن گئی ہو۔ یوناف نے ایک ہلکا مگر گہرا قہقہہ لگاتے ہوئے کہا، دیکھا، میں نے تمہاری ساری قوتوں کے نعروں کی گونجوں کو زائل کر کے رکھ دیا ہے، اب تم دیکھو گی کہ ایک بے بسی اور مجبوری کے عالم میں تم میری تلوار کے ساتھ ساتھ حرکت کرنے پر مجبور ہوگی۔ پھر آہستہ سے یوناف نے اپنی تلوار کی نوک کو اپنی طرف حرکت دی اور تلوار کے ساتھ ساتھ عریشیا بھی اپنی پوری عنبر فامی اور محشر خرامی کے ساتھ یوناف سے قریب ہونے لگی۔ یوناف نے تلوار کی نوک کو جب اپنے پہلو میں لا کر روکا تو عریشیا بھی اس کے پہلو میں آ کھڑی ہوئی تھی۔ یوناف نے تلوار کا رخ عریشیا کی طرف ہی رکھا اور اپنا دوسرا ہاتھ بڑھا کر اس کا بازو پکڑ لیا۔ عریشیا کا حسین و گداز بازو ہاتھ میں لینے پر یوناف کو ایسے لگا جیسے کوئی نیا قطرہ دریا سے اور اجنبی ذرہ صحرا کے ساتھ خود شناسی کی خاطر بے خودانہ بے حجابانہ متعارف ہو رہا ہو۔ یوناف نے غور سے عریشیا کی طرف دیکھا،
اس کی آنکھوں میں طلوع آفتاب کی سی دلکشی، فطرت کے گیتوں کی تازگی اور سریع تاثیر کشش تھی۔ یوناف زیادہ دیر تک عریشیا کی طرف نہ دیکھ سکا، کیونکہ اسے اپنے بائیں طرف ایک ملحقہ کمرے کے دروازے کی طرف دیکھنا پڑا تھا، جہاں سے نیلا دھواں بڑی تیزی کے ساتھ اس کمرے میں داخل ہو رہا تھا جس میں یوناف عریشیا کو لیے کھڑا تھا۔ پھر کمرے کے اندر نیلا دھواں خوب گاڑھا ہو گیا اور اس کے اندر شیطانی قوتیں اپنی جلتی انگارہ آنکھوں کے ساتھ سلگتے ہیولوں کی صورت میں یوناف پر حملہ آور ہونے کو بڑھی تھیں۔ یوناف نے جو ہی بے خیالی میں نیلے دھوئیں کے اندر ایک ہیجانی کیفیت میں اپنی تلوار کی نوک ان کی طرف سیدھی کی تو وہ شیطانی قوتیں فوراً وہاں سے غائب ہو گئیں اور نیلا دھواں وہاں سے چھٹ گیا تھا۔ اسی لمحے یوناف کو فضاؤں کے اندر لرزاں اور پھٹی آواز میں درد میں ڈوبی ایک چیخ کمرے میں سنائی دی۔ اس کے ساتھ ہی عریشیا کا بازو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ اس نے چونک کر اپنے پہلو میں دیکھا، عریشیا وہاں نہیں تھی، وہ بچ کر بھاگ نکلنے میں کامیاب ہو چکی تھی۔ عریشیا کے اس طرح فرار ہو جانے سے یوناف کی حالت بدل گئی۔ اس کے چہرے پر بشاشت آمیز شائستگی کے بجائے اب سمندر کی سی وحشتناکی، صدیوں کے انتقام کی گرد اور تاریک جذبات رقص کر رہے تھے۔ لیکن جلد ہی یوناف نے اپنی حالت کو سنبھال لیا۔ پھر انتقامی کارروائی کے طور پر اس نے اپنی تلوار کو حرکت دی اور اس عمارت کی لکڑی کی چھت کو آگ لگا دی۔ خود وہاں سے نکل کر دریائے نیل کے کنارے آن کھڑا ہوا۔ جب ساری عمارت جل گئی اور در و دیوار ملبے کا ڈھیر ہو گئی تو یوناف را دیوتا کے مندر کی طرف جانے کے لیے نیل کے دوسرے کنارے پر آیا۔ اچانک اسے کچھ یاد آ گیا اور اس نے خشکن دھیمی آواز میں کہا، ابلیکا، ماہی گیروں کی وہ کشتی جو میں دریا کے وسط میں نیلی دھند کے پاس لے گیا تھا اور جو وہاں ڈوب گئی تھی، اسے نکال دو۔ وہ ان غریب ماہی گیروں کی ہے جو اس سے مچھلیاں پکڑ کر اپنی گزر بسر کرتے ہیں۔ جواب میں ابلیکا نے شہد کا رس گھولتی آواز میں کہا، تم چلو، چل کر آرام کرو، میں کشتی نکال آتی ہوں۔ یوناف را دیوتا کے مندر کی طرف گیا اور اس کمرے میں گھس کر سو گیا جو کولم نے اس کے لیے خالی کر رکھا تھا۔ دوسرے روز ایک پجارن اسے کھانا دے گئی۔ ابھی وہ کھانا کھا کر فارغ ہوا ہی تھا کہ حسین کولم کمرے میں داخل ہوئی اور تعجب سے پوچھا، تم کب آئے؟ یوناف نے کہا، میں تو رات کے پہلے حصے میں ہی آ گیا تھا۔ کولم یوناف کے سامنے بیٹھ گئی اور یوناف نے اسے وہاں پیش آنے والے سارے واقعات سنا ڈالے۔ کولم نے تاسف بھرے انداز میں کہا، یہ تو بہت برا ہوا کہ عریشیا بچ کر نکل گئی، اب وہ پھر کہیں سے تمہارے خلاف حرکت میں آئے گی۔ بہرحال تم نے یہ اچھا کیا کہ اس کے مسکن کو جلا کر خاک کر دیا۔ اب تلاش کرنا پڑے گا کہ وہ دونوں باپ بیٹی کدھر گئے ہیں۔ بہرحال یہ بات کی بات ہے، پہلے تم میرا ایک ادھورا کام تو مکمل کرو۔ اس وقت تم فارغ ہو اور تمہارے پاس وقت بھی ہے۔ یوناف نے تعجب سے پوچھا، تم کون سا اپنا ادھورا کام مکمل کرانا چاہتی ہو؟ کولم نے کہا، تم مجھے قدیم بزرگوں کے حالات سنا رہے تھے اور وعدہ بھی کیا تھا کہ اگلی کسی نشست میں ان کے حالات مکمل کرو گے۔ یوناف نے پوچھا، اچھا تو ہم لوگ کہاں تک پہنچے تھے؟ کولم نے کہا، تم نے نوح علیہ السلام کی پیدائش تک کے حالات و واقعات سنائے تھے۔ یوناف نے سنبھل کر بیٹھتے ہوئے کہا، تو لو اب آگے کے واقعات سنو۔ نوح کو نوح اس لیے کہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کی یاد میں بہت نوحہ کرنے والے تھے۔ بعض مفسرین نوح کو نوحہ سے، یعقوب کو عقب سے اور یوسف کو لفظ اسف سے اخذ کیا ہوا قرار دیتے ہیں۔ حضرت نوح کی والدہ کا نام قیقوس تھا اور برالیک بن متوشلہ کی بیٹی تھیں۔ جس وقت انہیں نبوت کی وحی آئی تو وہ 150 سال کی تھی، اور جس روز آپ کے ہاں آپ کا بیٹا سام پیدا ہوا اس روز آپ کی عمر 500 برس کی تھی۔ پھر طوفان آیا اور گزر گیا۔ طوفان نوح کے بعد نوح علیہ السلام نے دنیا کو اپنے بیٹوں میں تقسیم کر دیا۔ آپ پر کوئی کتاب نازل نہ ہوئی اور آپ لوگوں کو آدم، شیس اور ادریس کے صحیفوں کی پیروی کرنے کی دعوت دیتے تھے۔ آپ کے دور میں یغوث، یعوق اور نصر کی پوجا عام تھی۔ حضرت نوح نے 1450 برس کی عمر پائی تھی۔ سام کو عرب، شام، عراق، فلسطین اور ان سے ملحقہ علاقے دیے گئے تھے۔ سام سے عاد و سمود، جدلیں، جرموق، عبیل،
تسم اور عمالی قبائل چلے تھے۔ ان کی زبان عربی تھی۔ موصل، دیلم، حضرموت، سبا، جورجان، کرد، بابل، دمشق، فلسطین، شام اور حمص کے شہر بنو سام نے ہی آباد کیے تھے۔ یافس کو ترک، حضر، روم اور شمال کا علاقہ ملا تھا۔ ترک، ہمدان، قپچاق، انہت الانبور اور خرز وغیرہ یافس کی اولاد سے مشہور ہوئے تھے۔ حام کو سوان، ہند اور مصر کا علاقہ ملا اور حام کی اولاد سے مصر، صفدون وغیرہ مشہور ہوئے تھے، اور توریت میں سام کو جا بجا سم لکھا گیا ہے۔ سام جو نوح کا بیٹا تھا، ان کی ماں کا نام عروہ تھا، جو برالیک بن محول بن اوریش کی بیٹی تھی۔ سام کی اولاد میں 19 زبانیں رائج ہوئیں۔ جب سام کی عمر 198 برس کی ہوئی تو ان کے ہاں ان کا بیٹا ارفخشد طوفان نوح سے 2 سال بعد پیدا ہوا۔ جس وقت ارفخشد 135 سال کا ہوا تو اس کے ہاں اس کا بیٹا شعلح پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام سرود تھا اور وہ سروش یافس بن نوح کی بیٹی تھیں۔ جس وقت شعلح کی عمر 130 سال کی ہوئی تو اس کے ہاں ان کا بیٹا عابر پیدا ہوا۔ اس کی ماں کا نام معقبہ تھا اور وہ اویلم بن سام بن نوح کی بیٹی تھی۔ عابر کی پیشانی سے نبوت کا نور چمکتا تھا۔ وہ بتوں کو توڑتے اور خدائے واحد کی عبادت کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ عابر کی عمر 134 برس کی ہوئی تو ان کے ہاں ان کا بیٹا فالح پیدا ہوا۔ اس کے بعد کے حالات ایسے پھیلے کہ مجھے یاد نہیں، اور لوگ اس قدر زیادہ ہو گئے کہ پہچان میں نہ آنے لگے۔ تاریخ سیستان کے مورخ نے عابر کی ماں کا نام مرغانہ بتایا ہے۔ اہل یمن، اہل ربیعہ اور مصر اور کچھ دیگر قدیم خاندان اور اقوام یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ عابر بن صالح ہی ہود ہیں، اور انہوں نے 474 برس کی عمر پائی۔ عابر کی بہن کا ایک بیٹا یقطان نام کا تھا۔ اس نے اپنے وقت میں لوگوں پر بڑا ظلم کیا۔ لوٹ مار کے کام کا آغاز اسی نے کیا تھا اور لوگوں کے اندر دہشت و خوف پھیلا دیا۔ یوناف نے بات ختم کی، پھر کولم کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا، میرا خیال ہے آج اتنے واقعات ہی کافی ہیں۔ نوح کے دوسرے 2 بیٹوں حام اور یافس کے حالات میں سوچ کر اور اپنے ذہن میں مجتمع کر کے تمہیں بتاؤں گا۔ کولم نے کہا، اگر تم نہ رکتے تو میں خود ہی تمہیں روکنے والی تھی، اس لیے کہ میں یہ سارے واقعات کئی نشستوں میں سننا چاہتی ہوں۔ اس طرح کم از کم تم سے ملاقات کا ایک سلسلہ تو رہے گا۔ دیکھو، ابیروس کی قربان گاہ کی طرف جانے کے لیے میں نے تمہارے لیے کچھ نئے لباس اپنے پجارنوں سے بنوائے ہیں۔ آؤ وہ لباس میں تمہیں دکھا دوں۔ کولم یوناف کا ہاتھ تھام کر اپنے کمرے کی طرف چل دی۔ چند یوم کی لگاتار محنت کے بعد عارب نے محل کے اندر تک چلی گئی راہداریوں کے دونوں طرف کسی ماہر فرزانہ فنکار کی طرح 2 انتہائی خوفناک قد و خال کے سیاہ رنگ کے سانڈ بنائے جو خوب قداور تھے۔ حملہ آور ہونے کے انداز میں ان کی دمیں اٹھی ہوئی تھیں اور خوب کسی ہوئی تھیں۔ ان دونوں کے منہوں سے جہنم کی بھٹیوں کی طرح آگ کے شعلے نکل کر پھیل رہے تھے۔ ان کے سینگ خوب لمبے، بلدار اور سامنے کی طرف آبدار خنجروں کی طرح تنے ہوئے تھے۔ ان کی کوہنیں خوب بلند تھیں اور اوپر کا حصہ ایک طرف ڈھلک رہا تھا۔ ان کی گردنیں خوب موٹی اور ان کے نیچے لٹکتا ہوا چمڑا خوب موٹا اور گھٹنوں سے بھی نیچے تک چلا گیا تھا۔ منہ کی طرح ان کے نتنوں سے بھی دھواں آمیز آگ کے شعلے لپک رہے تھے۔ ان کے کھر بڑے، ٹانگیں دراز اور موٹی، اور دم کے بال خوب لمبے اور گھنے تھے۔ جس روز اس ہیبت کے دونوں بیلوں کی تصویریں راہداری کے آمنے سامنے دیواروں پر مکمل ہو گئیں، اس روز عارب نے سب کو وہاں جمع کیا۔ جب وہ سارے راہداری میں آ کر بیٹھ گئے تو عارب نے انہیں مخاطب کر کے کہا، میرے ساتھیوں، میں ان دونوں بیلوں کی تصویر مکمل کر چکا ہوں۔ راؤبل نے کہا، یہ تو انتہائی خوفناک اور پرہیبت سیاہ رنگ کے سانڈ ہیں۔ عارب نے پھر کہا، دیکھو، اب ان دونوں بیلوں کے اندر میں ایک طلسم بھرتا ہوں، جس کے بل پر یہ دونوں بیل اصل بیلوں کی طرح حرکت میں آئیں گے۔ ان کے منہ اور نتنوں سے آگ نکلے گی، لیکن یہ آگ کسی کو نقصان نہ پہنچا سکے گی، کیونکہ یہ تو فقط نگاہوں کا فریب ہوگا۔ پھر عارب وہاں فرش پر بیٹھ گیا اور اپنے عمل کی ابتدا کر دی۔ تھوڑی دیر بعد جب اس کا عمل سحر مکمل ہو گیا تو دیواروں پر بنے ہوئے دونوں بیل بالکل اصلی سانڈ کی طرح دیواروں سے اتر کر فرش پر آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں سے روشنی پھوٹ نکلی تھی۔ منہ اور ناک سے حرکت کرتی آگ اور دھواں نکلنے لگا تھا جو تھوڑی دور جا کر غائب ہو جاتا تھا۔ ان کی دمیں اور جسم کی ہر شے حرکت میں تھی۔ عارب نے بلند آواز میں کہا، سیفون،
تم چاروں جوڑا جوڑا ہو کر ان بیلوں پر بیٹھ جاؤ۔ آن کی آن میں ایک بیل پر سیفون اور ایزبیل اور دوسرے پر روبل اور اوبد بیٹھ گئے۔ عارب نے پھر انہیں سمجھاتے ہوئے کہا، جو طلسم میں تم چاروں کو سکھا چکا ہوں اسے استعمال میں لاتے ہوئے تم ان دونوں بیلوں کو حرکت میں لاؤ گے۔ اس طلسم کے ذریعے جس طرح تم چاہو گے یہ بیل ویسے ہی حرکت کریں گے۔ میں کچھ دن اور یہاں تمہارے پاس رہوں گا، اس کے بعد میں اپنی بہنوں کے ساتھ جنوب کی طرف چلا جاؤں گا۔ ہمارے بعد تم چاروں کو ہی ان بیلوں سے کام لینا ہے، اور یہ محل بھی تم چاروں ہی کے تصرف میں رہے گا۔ آج جب یہ رات ذرا گہری ہو جائے تو تم چاروں ان پر سوار ہو کر اگبتانہ شہر کی طرف جانا۔ پہلے اپنے دشمنوں سے جیسا چاہو انتقام لو، اور اس کے بعد ان بیلوں کی مدد سے اگبتانہ شہر میں قتل و غارت اور بدی اور برائی کا بازار گرم کر دو۔ شفق کے پیچھے سورج کب کا غروب ہو چکا تھا۔ رات حنظل کے بیلوں کی طرح اپنا غضب و قساوت، جور و استبداد اور اوہام و ابہام پھیلاتی بھاگتی جا رہی تھی۔ ہر شے غیر آباد اور غیر مستعمل سی ہو گئی تھی۔ آسمان پر ٹمٹماتے لرزاں ستارے اپنی ضیاء انگیزیوں کی حکایت مکمل کرنے کی خاطر روان دوان تھے۔ ندی کنارے بننے والے اس محل سے دونوں سیاہ طلسمی بیل نمودار ہوئے اور ندی کو عبور کرنے کے بعد اگبتانہ شہر کی طرف بڑھے۔ ایک پر سیفون اور اس کی بیوی ایزبیل اور دوسرے پر روبل اور اوبد دونوں میاں بیوی سوار تھے۔ دونوں بیلوں کے منہ اور نتنوں سے آگ کے شعلے اور دھوئیں کے مرغولے نکل رہے تھے۔ کوہستان البرز کی طرف سے آنے والی برفانی ہواؤں کے اندر خزاں کے طوفانی جھونکے چیخ چلا رہے تھے۔ سرما کے ابتدائی چاند کی مدھم مدھم روشنی تھی۔ دونوں بیل ایسے ماحول میں رانپتے ہوئے اگبتانہ شہر کے ایک بیرونی محلے میں داخل ہوئے۔ دونوں بیلوں کے رانبنے کی آوازیں ایسی وحشتناک اور جنوں خیز تھیں کہ ان کے خوف سے ہڈیوں کے گودے تک میں لرزہ طاری ہونے لگا تھا۔ یوں لگتا تھا گویا وقت کی بدترین آندھیوں اور ادبار کے خونی طوفانوں نے ماحول کو اپنی لپیٹ میں لے لیا تھا۔ جس محلے میں وہ دونوں بیل داخل ہوئے تھے وہاں ایک ہلچل مچ گئی تھی۔ گو برفانی ہواؤں کے باعث لوگ اپنے گھروں میں آتش دان جلا کر لحافوں کے اندر دبک گئے تھے۔ پھر ان بیلوں کی وحشتناک آوازیں سن کر گھروں سے نکل آئی تھی۔ جو ہی انہوں نے بھیانک اور بدحیت بیلوں اور ان کی پیٹھ پر سوار سیفون، ایزبیل، روبل اور روبت کو دیکھا، وہ پھر اپنے اپنے گھروں میں گھسنے لگے۔ ایک گھر کے اندر سے ایک بوڑھے کی آواز سنائی دی۔ شاید وہ اپنے اہل خانہ کو تنبیہ کر رہا تھا۔ یہ سیفون، ایزبیل، روبل اور روبت، یہ چاروں کیسی آتش افزوں بلاؤں پر سوار ہیں؟ ان کو تو ان کے گھروں میں جلا دیا گیا تھا، پر اب ایسا لگتا ہے کہ ان چاروں کی روحیں اپنے انتقام کی تکمیل کے لیے حرکت میں آ گئی ہیں۔ بوڑھا اپنے اہل خانہ کو گھر کے اندر لے گیا اور دروازے کو اندر سے زنجیر لگا دی۔ اس بوڑھے کے مکان سے تیسرے مکان کے سامنے دونوں بیل رک گئے۔ پھر اگلے بیل پر سوار سیفون نے اس مکان کے دیوار کے اوپر سے اندر جھانکتے ہوئے ہر اس وحشت طاری کرنے اور فگاروں مجروح کرنے والی آواز میں پکار کر کہا، دوما، دوما باہر نکلو، دیکھو کون آج تم سے ملنے آیا ہے۔ دوما، دیکھو اور سنو، میں صرف 3 بار تمہیں پکاروں گا، اور اگر میرے تیسری بار پکارنے پر بھی تم اپنے اہل خانہ کے ساتھ گھر کے صحن میں نہ آئے تو سن رکھو، میں تمہارے مکان کو آگ لگا دوں گا اور تم سب کو جلا کر راکھ کر دوں گا۔ سیفون کی دوسری پکار پر ہی اس کے گھر کے سارے مکین اپنے صحن میں آ کھڑے ہوئے تھے۔ ان سب سے آگے ایک طوفانی دن جیسا بھیانک اور لوہے کی موٹی زنجیروں جیسا سخت جوان تھا۔ سیفون نے اسی جوان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، دوما، تم اپنی دانست میں ہمیں ہمارے مکان میں جلا کر ختم کر دیا تھا، لیکن ہم چاروں کی طرف دیکھو، ہم ایک نئی صورت، ایک انوکھی حیت میں تم سے اپنی بے چینی، اپنی غیر اطمینانی کا انتقام لینے آئے ہیں۔ دوما نے اپنی تلوار زور سے فضا میں لہراتے ہوئے کڑکتی آواز میں پوچھا، تم چاروں کیا چاہتے ہو؟ سیفون نے کرب پیدا کرنے والے آواز میں کہا، تمہارے گھر کے سب افراد کا خون۔ دوما فوراً اپنے صحن کی دیوار پر چڑھ کر کھڑا ہو گیا اور بلند آواز میں پکارتے ہوئے اس نے کہا، اے اہل محلہ، اس سیاہ پوش رات اور برفانی آندھیوں کے اندر اگر یہ لپکتے شعلوں اور بھڑکتی بھٹیوں کی طرح ہم پر حملہ آور ہو رہے ہیں تو آنے والے دنوں میں تمہاری باری آئے گی، قبل اس کے کہ یہ ہمیں موت کی تاریک گہرائیوں میں ڈال دیں، قبل اس کے کہ یہ بے لگام افریت رات کے تاریک سینے میں گنہگار کے ضمیر اور فنا کی پکار بن کر ہم پر چھا جائیں، قبل اس کے کہ یہ شہوات و لذات کے رسیا اور بے نفس و بے ضمیر لوگ
موجوں کی شرانگیزی کی طرح ہم پر چھا کر ہماری زندگیوں کو نچوڑ لیں۔ آؤ علو ہمتی اور محنت کشی کے ساتھ ان پر حملہ آور ہو کر ان کو عہد تاریک اور بگولوں کے برج کی طرح اڑا کر رکھ دیں۔ آؤ مل کر ایکجا ہو کر ذلت و رسوائی کے ان پیغامبروں کو، ظلمتوں کے اس یلغار اور موت کے ان قاصدوں کو مار بھگائیں۔ آج اگر انہوں نے ہمارا خون چکھ لیا تو آنے والے دنوں میں تم سب کا خون بھی ان کے لیے لذیذ اور ارزاں ہو جائے گا۔ دوما کی اس پکار پر محلے کے کیا مرد، کیا عورتیں، کیا بوڑھے، کیا بچے، سب تلواریں، برچھے اور خنجر سنبھال کر اپنے گھر سے نکل آئی۔ دوما اور اس کے مسلح اہل خانہ بھی باہر نکل آ گئے تھے اور پھر سب نے متحد ہو کر ان دونوں سیاہ بیلوں پر حملہ کر دیا۔ لیکن ان سب کی حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی جب ان میں سے کسی کا بھی ہتھیار، کسی کا بھی وار ان بیلوں اور ان پر سوار سیفون، ایزابیل، راؤبل اور راؤبت کو مس نہ کر پایا۔ کافی دیر تک ناکام حملے کرتے کرتے جب وہ تھک گئے تو ان میں سے بڑی عمر کے چند لوگوں نے صلاح مشورہ کر کے ان بیلوں کو پکڑنا چاہا، پر ان کی حیرت اور پریشانی کی کوئی انتہا نہ رہی جب ان پر یہ انکشاف ہوا کہ ان بیلوں پر ان پر سوار سیفون، ایزابیل، راؤبل اور راؤبت وہ صرف دیکھ سکتے ہیں، انہیں مس نہیں کر سکتے۔ اب لوگوں کے اندر خوف و ہراس کی لہر تیز ہونے لگی تھی۔ اس موقع پر چاروں نے اپنی تلواریں تیزی سے حرکت میں لا کر دوما اور اس کے اہل خانہ کا خاتمہ کر دیا۔ ساتھ ہی سیفون نے راؤبل کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، راؤبل میرے بھائی، یہاں سے کم از کم 2 چھوٹی عمر کے لڑکے اٹھا لو، ان سے ہم بہت بڑا کام لیں گے۔ راؤبل اور راؤبت نے 2 لڑکے پکڑ کر اپنے بیل پر بٹھا لیے۔ اس طرح سیفون اور ایزابیل نے بھی 2 لڑکے پکڑ کر اپنے ساتھ بٹھا لیے۔ پھر دونوں بیل رانپتے ہوئے واپس چل دیے تھے۔ 4 معصوم بچے اٹھائے جانے کی وجہ سے اس محلے کے لوگ ان کا تعاقب کرنے لگے تھے۔ تعاقب کرتے ہوئے یہ لوگ ندی کے کنارے محل تک آئے اور جب وہ اس محل میں داخل ہونے کے بعد ان کی نظروں سے اوجھل ہو گئے تو لوگ مایوس اور پریشان ہو کر واپس لوٹ گئے۔ محل کے اندر دونوں بیل ابھی راہداری میں آ کر رکے ہی تھے کہ ایک کمرے کے اندر سے عارف، بیوسا اور نبیتا باہر نکل آئی۔ عارف نے خفگی سے کہا، سیفون، تم ان بچوں کو اگبتانہ شہر سے کیوں اپنے ساتھ اٹھا لائے ہو؟ کیا اس طرح تمہارے کام میں رکاوٹیں نہ کھڑی ہوں گی؟ سیفون نے کہا، آپ ناراض نہ ہوں، میں ایک خاص مقصد کے تحت ان کو اپنے ساتھ لایا ہوں۔ ان کے علاوہ بھی اور بہت سے بچے اس عمارت میں جمع کرنا چاہتا ہوں۔ آنے والے دور میں اگر ہماری ان کارروائیوں کی اطلاع اگبتانہ کے بادشاہ ہوشنگ کو ہو گئی اور ہم پر قابو نہ پانے کے بعد ان لوگوں کے کہنے پر اس محل کو گرانے کا حکم دے دیا تو ہمارے لیے مشکلات کھڑی ہو جائیں گی۔ لیکن اگر ہمارے ساتھ اس محل میں اگبتانہ کے بچے بھی ہوں گے تو یہاں کے لوگ اس احتیاط کے ساتھ اس عمارت کو نہ گرائیں گے کہ اگر انہوں نے ایسا کیا تو عمارت کے گرنے کے ساتھ ساتھ ان کے بچے بھی ہلاک ہو جائیں گے۔ عارف کے چہرے پر اطمینان اور خوشی بکھر گئی۔ آگے بڑھ کر اس نے سیفون کا شانہ تھپ تھپاتے ہوئے کہا، سیفون، عزازیل کی قسم، میرے ذہن میں یہ بات نہ آئی تھی کہ ان بچوں سے اتنا بڑا کام بھی لیا جا سکتا ہے۔ تم بہت ذہین، عقل مند اور دور اندیش ہو سیفون۔ اب مجھے یقین ہو گیا ہے کہ جب میں اور میری دونوں بہنیں یہاں سے رخصت ہو جائیں گے تو ہماری غیر موجودگی میں تم گناہوں اور بدی کو پھیلانے کے اس کام کو اچھے طریقے سے انجام دے سکو گے۔ ان چاروں لڑکوں کو اوپر لے جاؤ اور انہیں ایک کمرے میں جمع کرتے جاؤ۔ وہ چاروں ان بچوں کو اوپر لے گئی تھی۔ اب چند یوم کا وقفہ دے کر وہ چاروں اگبتانہ شہر کی طرف جاتے اور شہر میں گناہ اور بدی پھیلانے کا کام سر انجام دینے لگے۔ عارف نے اگبتانہ کے ایک بوڑھے کو ملازم بھی رکھ لیا جو عمارت کی دیکھ بھال کرنے کے علاوہ ان کے لیے بازار سے سودا سلف بھی لا دیتا تھا۔ چند یوم اور وہاں رہنے کے بعد عارف، بیوسا اور نبیتا جنوب ایران کی طرف کوچ کر گئے۔ بچوں کے لیے انہوں نے عمارت میں طلسم بھر دیا تھا اور وہ وہاں داخل ہونے کے بعد دکھائی نہ دیتے تھے۔